السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ٹی اے لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جی جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ معذرت خواہ ہوں کہ میرے گلے میں تھوڑی سی خراش ہے، جس کی وجہ سے آواز میں جو ہے تبدیلی آپ سب کو بھی محسوس ہو رہی ہوگی۔ کچھ ریکارڈنگ کے اوقات مختلف ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی تبدیلی آ جاتی ہے، جیسے کہ اکثر میں صبح جو ہے وہ سو کر اٹھتی ہوں تو اس کے بعد پھر میں ریکارڈنگ کرنے بیٹھ جاتی ہوں کہ ابھی شور شرابہ نہیں ہے، ہر طرف سکون ہے، تو اس وقت میں ریکارڈنگ کرتی ہوں۔ تو پھر جب ہم بالکل نہار منہ بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو گلا مکمل صاف نہیں ہوتا، تو اس سے بھی آواز کی جو ہے وہ تبدیلی ظاہر ہوتی ہے، فرق پڑتا ہے اس سے۔ مطلب دن کا آغاز ہوا ہے، ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، ہم نے بات چیت نہیں کی ہے، تو وہ گلا پھر جو ہے وہ صاف نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے آواز تھوڑی بدلی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی میں دوپہر میں کرتی ہوں، کبھی میں رات میں کرتی ہوں، تو وہ مختلف اوقات کی وجہ سے بھی آواز میں تبدیلی آپ لوگوں کو محسوس ہوتی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے سحر اکرام نے۔ ناول کا نام ہے پتھروں کی پلکوں پر۔ مصنفہ ہے نازیہ کنول نازی، اور آپ سنیں گے آج اس کی قسط نمبر 12۔ دوپہر میں سورج کی گرمی جسم کو چبھ رہی تھی، وہ بار بار چہرے پر آیا پسینہ دوپٹے سے خشک کرتی۔ آمنہ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر تقریباً 2 فرلانگ کا فاصلہ طے کر کے اسی کمپنی کے ویٹنگ ہال میں آ بیٹھی تھی، جہاں سے پچھلی بار خاصی تپ کر مایوس ہو کر واپس گئی تھی۔ آمنہ کا کزن آ کر انہیں تسلی دے گیا تھا، لہٰذا اندر آفس کے اے سی لگے سرد ماحول میں سکون کا سانس لیتی وہ کامیابی کے لیے دعاؤں کا ورد کرنے لگی۔ آج انٹرویو پینل کی سربراہی عباد کو کرنی تھی، مگر قطعی نادانستگی میں اس کی نگاہ سائقہ پر پڑی تھی اور اس نے آہستہ سے معذرت کر لی، یہ کہہ کر کہ اسے نہایت ضروری کام سے کہیں جانا ہے۔ ساتھ ہی اپنے مینیجر سے اس نے سائقہ کے لیے خصوصی خیال رکھنے کی ہدایت بھی کی تھی۔ واپسی پر وہ ابھی آفس کی عمارت سے نکلی ہی تھی جب اس کے سیل پر عباد کی کال آ گئی۔ السلام علیکم۔ جو ہی اس نے کال پک کی، عباد کا خوبصورت آواز میں سلام سن کر مسکرا اٹھی۔ وعلیکم السلام۔ اپنی دانست میں وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ انٹرویو کے وقت کوئی کال نہیں آئی تھی۔ آمنہ اب توجہ سے اسے دیکھ رہی تھی اور اشارے سے پوچھ بھی رہی تھی، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے صبر کرنے کا سگنل دے دیا۔ میم، پریشان کرنے کے لیے معافی چاہتا ہوں، وہ اصل میں آج آپ نے مجھے جاب دلوانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے بشاشت سے وعلیکم السلام کہنے پر عباد کا حوصلہ بڑھا تھا۔ ہاں، وعدہ تو کیا تھا، مگر وہ کیا ہے کہ آج تو میں بہت مصروف ہوں، اپنی ایک فرینڈ کی پارٹی میں جانا ہے، آپ کل مل لیجئے گا۔ آمنہ کی طرف دیکھ کر بائیں آنکھ دباتے ہوئے اس نے اپنی ہنسی روکی تھی۔ نہیں میم، پلیز آج ہی مل لیں، مجھے بہت شوق ہے آپ جیسی عظیم لڑکی کو دیکھنے کا۔ اس کے شو مارنے پر مسکرانے کے باوجود عباد نے اپنے لہجے کو ملتجانہ رکھا۔ سائقہ کی گردن اس کی تعریف پر کچھ اور تن گئی۔ اوکے، پھر یوں کرو، ابھی عباد انڈسٹریز کے قریب آ جاؤ، میں نکل ہی رہی ہوں یہاں سے، میری پی اے بھی میرے ساتھ ہی ہے۔ اوہ تھینک یو سو مچ، آپ واقعی میں بہت اچھی ہیں، میں بس ابھی آیا۔ اس کی آفر پر اپنی خوشی کا اظہار کرتا وہ فوراً آف لائن ہو گیا تھا۔ سائقہ کا ایک مرتبہ پھر ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ کون تھا جس کو اتنی شو مار کر دکھا رہی تھی؟ لائن کٹ ہوتے ہی اسے ہنستے دیکھ کر آمنہ نے اس کے بازو پر دھموکہ جڑا تھا، جب وہ ہنستے ہوئے بولی، ہے ایک پاگل الو کہیں کا، ابھی تھوڑی دیر میں آئے گا تو دیکھ لینا۔ عباد سے متعلق ساری کہانی بھی ہنس ہنس کر وہ آمنہ کو سنا چکی تھی، تبھی وہ بھی ہنسی تھی۔ بڑی شے ہے تو بھی، اگر اسے تیرے جھوٹ کا پتہ لگ گیا تو کیا، وہ بھی میرے جیسا ہی غریب ہے، میرا کیا بگاڑ لے گا؟ سائقہ کے انداز میں بے نیازی تھی۔ آمنہ گھور کر رہ گئی۔ شکل دیکھو میم کی، اور مجھے اپنا پی اے بنا لیا، شرم تو نہیں آتی؟ دوست کہہ دیتی۔ نہیں یار، تو دوست لگتی نہیں ہے، پی اے ہی لگتی ہے۔ وہ متواتر ہنس رہی تھی۔ آمنہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسی اثنا میں اس کے کزن نے اسے کال کر کے دوبارہ آفس بلوا لیا تو وہ سائقہ سے ایکسکیوز کرتی ابھی آئی کہہ کر دوبارہ عباد انڈسٹریز کی طرف بڑھ گئی۔ سائقہ کی بیک پر ایک شاندار مرسڈیز کھڑی تھی، وہ اسی سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ آج اس نے شاندار سوٹ اور جوتے پہنے ہوئے تھے، شکل تو اس کی پہلے ہی کشمیریوں جیسی تھی، لہٰذا اسے کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ عباد البتہ کسی عام سے سوٹ کے لیے ضرور خوار ہو رہا تھا، اور بالآخر اسے اپنے گھریلو ملازم کی مدد لینا پڑی۔ اس سے اس کا استعمال شدہ ایک دھلا ہوا سوٹ اور جوتے پہن کر اسے ازحد حیران کرتا وہ دوبارہ اپنے آفس کے قریب پہنچ گیا۔ السلام علیکم۔ سائقہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اس نے قریب پہنچ کر فوراً سلام جڑ دیا۔ جواب میں اس نے ہڑبڑا کر اس کی طرف نگاہ کی تھی، جو کپڑوں اور جوتے کے علاوہ اور کہیں سے ایک غریب انسان نہیں لگتا تھا۔ وعلیکم السلام، آپ؟
اسے حیرانی ہوئی تھی اسے دیکھ کر جب وہ مسکراتے ہوئے بولا، جی میرا نام زین ہے، فون پر جاب کے لیے بات ہوئی تھی نا آپ سے؟ ہاں، لیکن تم نے مجھے پہچانا کیسے؟ وہ اندر سے مشکوک ہو رہی تھی جب وہ ہوشیاری سے بولا، لو جی، اس میں کیا مشکل تھی؟ عباد انڈسٹریز کے قریب یوں سرے راہ مجھ جیسے 2 ٹکے کے انسان کی مدد کے لیے آپ جیسی کوئی عظیم لڑکی ہی انتظار کر سکتی ہے نا؟ ویسے آپ گاڑی میں بیٹھ کر بھی انتظار کر سکتی تھیں۔ ہاں، لیکن میں نے سوچا گاڑی میں تو ہر وقت بیٹھے ہی رہتے ہیں، تھوڑی تازہ ہوا میں سانس لے لیں۔ خیر، دیکھنے میں تو آپ خاصے نفیس اور ہینڈسم دکھائی دے رہے ہیں، کہیں سے غریب لگتے تو نہیں۔ تھینک یو جی، بظاہر دیکھنے میں تو آپ بھی رئیس کبیر نہیں لگتی۔ نظر کا کیا ہے، ظاہری حلیے سے اندر کا انسان تھوڑی پہچانا جاتا ہے۔ اس کے لہجے میں اعتماد تھا۔ سائقہ ستائشی انداز میں سر ہلا کر رہ گئی۔ خیر، عباد انڈسٹریز تو بڑا نام ہے جی، اور سنا ہے عباد صاحب بڑی ریزرو نیچر کے مالک نوجوان ہیں۔ آپ کیسے جانتی ہیں انہیں؟ سائقہ نے اسے بتایا تھا کہ وہ عباد انڈسٹریز آئی تھی کسی کام سے، تبھی وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ جواب میں اسے متاثر کرنے کے لیے وہ مزید پھیلتے ہوئے بولی، او بابا، میرا فیانسی ہے وہ، بچپن سے اکٹھے پلے بڑے ہیں ہم۔ مجھ پر تو جان دیتا ہے، جہاں جاتا ہے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اس سے کہہ کر آج اپنی فرینڈ کو جاب دلوائی ہے میں نے۔ ویری گڈ، پلیز ان سے کہہ کر میرا بھی کہیں بندوبست کروا دینا۔ وہ مچلا تھا۔ سائقہ اس کے عاجزانہ انداز پر احساس تفاخر سے مسکرا اٹھی۔ نہیں، آپ کی بات نہیں کر سکتی ان سے، وہ مائنڈ کر جائیں گے کہ تم اس لڑکے کو کیسے جانتی ہو۔ آپ کا بندوبست کسی اور جگہ کروں گی۔ اپنا بھرم رکھنے کے لیے اس نے بات بنائی تھی۔ عباد گہری نگاہ سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آپ کی پی اے نظر نہیں آ رہی؟ تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا جب وہ قدرے سنبھل کر بولی، ہاں، وہ اسے کسی کام سے بھیجا ہے میں نے، ابھی آتی ہوگی۔ اچھا جی، اب اگر آپ محسوس نہ کریں تو پلیز اپنا نام بتا دیں، مجھے اچھا لگے گا۔ ارے، میرا نام تو اتنا فیمس ہے میرے حلقے میں۔ خیر، مجھے زرنیل کہتے ہیں، زرنیل عباد، آپ زرنیل صاحبہ کہہ سکتے ہیں۔ اسے دیکھنے کے بعد اس نے اس کے لیے تم کی جگہ آپ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ عباد دل ہی دل میں مسکرا کر رہ گیا۔ تبھی اسے دور سے آمنہ آتی دکھائی دی تو کہہ اٹھا، اچھا زرنیل جی، میں ابھی چلتا ہوں، آپ سے شام کو انشاءاللہ فون پر بات ہوگی۔ گاڈ بلیس یو۔ سائقہ کی گردن ہنوز تنی ہوئی تھی۔ عباد آمنہ کے قریب آنے سے پہلے ہی واپس مڑ گیا۔ آ گئی تم؟ سوپیٹ، وہ چلا بھی گیا۔ کون؟ آمنہ نے عباد کو نہیں دیکھا تھا، تبھی اس کے دھموکے پر حیرانی سے پوچھا۔ سائقہ نے سر پیٹ لیا۔ کوئی نہیں، اب گھر چلیں؟ چلو۔ وہ اپنی ترنگ میں تھی۔ سائقہ بنا موڈ خراب کیے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی گھر آ گئی۔ دور نیلے آسمان پر اس وقت ایک خوبصورت کبوتر اڑتا دکھائی دے رہا تھا اور انزلہ کی نگاہیں اسی کبوتر پر تھیں۔ پچھلے 10 گھنٹوں سے مسلسل اڑ رہا تھا۔ اس کے اسکول کی عمارت مکمل ہو گئی تھی۔ سٹاف کے لیے بھی اس نے شہر کی 1-2 جاننے والی لڑکیوں کا بندوبست کر لیا تھا۔ آج کل بچوں کے ایڈمیشن کا کام تیزی سے مکمل ہو رہا تھا اور وہ اسی میں بے حد مصروف و مسرور تھی۔ شہر میں اس نے اپنی ذاتی کوششوں سے میران شاہ کے کیس کی ری انویسٹیگیشن کے آرڈرز حاصل کر لیے تھے، اور یہ بات ابھی سامل شاہ کے علم میں نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ اپنے کسی ضروری کام سے کچھ روز کے لیے گاؤں سے باہر گیا ہوا تھا۔ وہ اس وقت اسکول کے گراؤنڈ میں بیٹھی تھی اور صرف کبوتر کے لیے سوچ رہی تھی، جسے صبح 7 بجے سانول شاہ کے آدمیوں نے بازی میں اڑایا تھا اور اب شام کے 5 بجنے والے تھے۔ کبوتر تھک کر یا پیاس سے نڈھال ہو کر جو ہی نیچے آتا، وہ ایسے کنکر مار کر یا ڈرا کر واپس اڑا دیتے۔ صبح دیے گئے نشے کا اثر اب ٹوٹنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کبوتر کو پیاس ستا رہی تھی، مگر اپنے مالکوں کی جیت کا پرچم لہرانے یا جان گنوانے تک اسے اڑتے رہنا تھا، نیچے نہیں آنا تھا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا انزلہ کو ڈر تھا۔ دور اونچی فضا میں مسلسل 10 گھنٹے پرواز کرتا کبوتر اب تیزی سے نیچے آ رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ ساتھ والے گاؤں کے مخالف پارٹی کے آدمی جیت کی خوشی میں شور مچا رہے تھے۔ انزلہ نے ازد کرب کے احساس سے آنکھیں میچ کر سر کرسی سے ٹکا دیا۔ معصوم پرندوں اور جانوروں کی زندگیوں سے کھیلنے کا یہ شغل وہاں نیا نہیں تھا۔ اسکول کی عمارت سے قدرے فاصلے پر بلند ہوتا وہ شور صرف جیت کا شور تھا۔ وہاں سانول شاہ کے آدمیوں کے چہروں پر پھیلی شکستگی اور رنج صرف ہار کا تھا۔ اپنی اپنی ناک اور بھاری رقم کی ہار جیت کے اس کھیل میں معصوم اور مقدس پرندے کی قیمتی جان کے زیاں پر افسوس کرنے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ انزلہ دکھ کے اسی احساس میں گھری ابھی گھر جانے کا سوچ رہی تھی کہ چھنو وہاں آ گئی۔ اللہ باجی، آپ ابھی تک یہاں بیٹھی ہیں؟ وہ شاید اسے ڈھونڈتی ہوئی آئی تھی۔ انزلہ نے اسوات میں سر ہلا کر نگاہیں اس کے چہرے پر جما دیں۔ کیوں، خیریت؟ آہو جی، خیریت ہی ہے۔ میں گھر گئی تھی آپ کے، دادی اماں آپ کے لیے فکر مند ہو رہی تھیں۔ ماں ہے نا، اسی لیے فکر مند رہتی ہیں۔ آہو جی، آپ پیاری بھی تو بہت ہو، آخر کو ان کے اکلوتے بیٹے کی اکلوتی بیٹی ہو۔ اماں بتاتی ہیں بڑا پیار تھا دادی کو آپ کے پاپا جی سے۔
1 मिनट को नज़र से ओझल हो जाते तो सारे गांव में ढूंढती फिरती थीं, बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद जो पैदा हुए थे। आपको पता है अंजला बाजी, चौधरी के जिस बेटे के हाथों आपके पापा जी का कत्ल हुआ था, वह भी परसों ही जेल से रिहा होकर फिर से गाँव आ गया है। छन्नो हमेशा उसे ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करती थी। अंजला चौंक उठी। क्या? आहो जी, कल शाम ही फीके ने बताया था उसके बारे में। 3 साल पहले साथ वाले गांव के चौधरी का बेटा मार दिया था जी उसने। इसीलिए सज़ा हो गई कि अगर ये चौधरी हैं तो वो कौन सा कमी कमीन है। बड़ा पैसा लगाया थी जी दोनों चौधरियों ने, बिला आखिर 3 साल की सज़ा हो सकी। उसी की पेशी पर तो जाता था ये सांवल शाह। उसे मालूमात फराहम करते हुए छनो हमेशा पुरजोश हो जाती थी। अंजला को लगा जैसे कोई बहुत नोकीली चीज़ उसके दिल को चीरती हुई गुजर गई हो। कितने बेटे हैं चौधरी के? 4 थे जी। एक की मौत हो गई थी कुछ साल पहले, एक मुल्क से बाहर है और एक की अब आया है जेल से रिहा होकर। सांवल शाह सबसे छोटा है। बड़ा प्यार था चौधरी को इससे, उसकी ख्वाहिश पर तो पड़ रहा था ये शहर में। वहाँ सुना है किसी शहरन पर आशिक हो गया था। चौधरी से उस लड़की के लिए बात भी कर ली थी, मगर चौधरी की अचानक मौत ने हवेली के दरो दीवार हिला कर रख दिए। इस सांवल शाह ने तो ऐसा सदमा लिया कि फिर पलटकर शहर गया ही नहीं। माँ जिंदा है इनकी? नहीं जी, वो बहिश्तन थे, उनके बचपन में ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। बड़ी नेक औरत थी और चौधरी को प्यार भी बड़ा था उससे, इसीलिए तो उसके बाद दूसरी शादी नहीं की। पता है अंजला बाजी, चौधरी की 2 बड़ी बेटियां भी हैं। एक का वट्टे सट्टे में निकाह दिया हुआ था, एक अभी भी कंवारी है। दोनों बेटियां बाप की दहलीज पर बैठी बैठी ही बूढ़ी हो गई हैं। छोटी वाली का ख़ानदान में मुनासिब जोड़ नहीं मिला और बड़ी वाली किसी मामूली झगड़े की नज़र होकर आज तक बाप की दहलीज से रुखसत नहीं हुई। सिर्फ जायदाद बचाने के लिए ये चौधरी और वडेरे बरसों से अपनी बेटियों को सूली पर चढ़ाते आ रहे हैं। सच्ची अंजला बाजी, आप कभी मिला ना चौधरी की दोनों बेटियों को तो रो पड़े। पैदा होने से लेकर अब तक उन्होंने हवेली से बाहर की दुनिया नहीं देखी। सैकड़ों मुरब्बा ज़मीन की मालिक हैं, मगर उनकी मजाल नहीं कि अपनी ख्वाहिश पर अपने नाम लगी ज़मीन से एक गाजर या मूली ही मंगवा कर खा लें। जिस ज़मीन ने, जिस जायदाद ने उनके ख्वाब नोच लिए, उनकी ज़िंदगी सूनी कर दी, वो ज़मीन वो जायदाद उनके किस काम की अंजला बाजी? छन्नों के दिल में चौधरी की बेटियों के लिए दर्द था। अंजला की निगाह में उसका मुकाम और बढ़ गया। सही कहती हो छन्नो, कौन कहता है औरत को हकूक़ मिल गए हैं? वो आज़ाद हो गई है। यहाँ हमारे देहात में जहाँ वडेरा सिस्टम ने फजूल रस्म व रिवाज को अपने फ़ायदे के लिए परवान चढ़ाकर औरत के हकूक़ गस्ब कर लिए हैं, यहाँ औरत कभी अपने हक़ के लिए सर ऊंचा नहीं कर सकती। बहुत मुश्किल है उसके लिए रस्म व रिवाज की इन जंजीरों को तोड़ना, जाहिलियत के इस घटाटोप अंधेरे में किसी रोशनी की उम्मीद रखना। इन ऊंची हवेलियों की शहजादियों के खूबसूरत ख्वाबों में रंग भरने यहाँ कोई शहजादा नहीं आ सकता। आ भी जाए तो ये ज़मीनों के पुजारी उसे ज़िंदा नहीं छोड़ते। यही किस्मत है इन ऊंचे घरानों के छोटे दिमागों वाले चौधरियों के घरों में पैदा होने वाली बदबख्त बेटियों और बहनों की। सारी उम्र एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर घुट घुट कर मर सकती हैं वो इन शानदार ऊंची दीवारों में, मगर अपनी ज़िंदगी के लिए कभी मामूली सी आह बुलंद नहीं कर सकती। अंजला का लहजा रंजीदा और अंदाज खोया खोया था। छन्नो अफसोस से सर हिलाकर रह गई। इसका मतलब है यहाँ कभी कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये वडेरे, ये चौधरी यूं ही नाखुदा बने, जिसका चाहेंगे खून चूसते रहेंगे। नहीं छन्नो, दीप से दीप जलेगा तो रोशनी ज़रूर होगी। ये लोग मरते दम तक नहीं चाहेंगे कि इनकी खुदाई का सूरज डूबे, इसीलिए तो ये अपने मातहत इलाकों में इल्म की रोशनी फैलने नहीं देते, क्योंकि ये जानते हैं इल्म वो वाहिद तलवार है जो इनकी घुट्टी में पड़ी हुक्मरानी का सर काट सकती है। मगर मैं इल्म फैलाऊंगी। मुझे अपने खून से भी इल्म की रोशनी के चिराग जलाने पड़े तो जलाऊंगी। तुम देखना छन्नो, ये अंजला शाह इन ताकत के नशे में चूर मस्त हाथियों को ज़रूर शिकस्त से दो चार करेगी। तुम देखना। खोई खोई शहद आगी आंखों में अजीब सा वलवला, अज़म और ख्वाब थे। छन्नो के रगों पैर में खुशी की लहर दौड़ गई। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अल्लाह आपको कामयाब करे बाजी, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक्स छन्नो। लो जी, असल बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। वो जी क्या है कि अब्बे ने फ़ीके के साथ मेरी शादी के दिन रख दिए हैं। ये पीर छोड़कर अगले पीर को तेल लगेगा। मेरी ख्वाहिश है जी, आप मेरी शादी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करो जी। शर्म की सुर्खी चेहरे पर फैलाए अपने मखसूस लबो लहजे के साथ वो उसे नई इत्तला दे रही थी। अंजला के लबों पर धीमी सी मसहूर कुन मुस्कुराहट फैल गई। ठीक है छन्नो, जैसे तुम्हारी खुशी। शुक्रिया जी, आप बहुत अच्छी हो बाजी, कसम से। वो मसरूर हुई थी। अंजला की मुस्कुराहट गहरी हो गई। तुम भी बहुत अच्छी हो छन्नो, बहुत प्यारे और सादा दिल की मालिक। मेरी दुआ है सोहना रब तुम्हारी ज़िंदगी के हर पल को सच्ची खुशियों से माला माल कर दे। आमीन। छन्नो का सर उसकी पुरखलूस दुआ पर झुक गया। मेरी भी आपके लिए यही दुआ है बाजी। वैसे अब बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं?
آپ کو کبھی پیار نہیں ہوا کسی لڑکے سے؟ انزلہ کو اس سے اتنے پرسنل سوال کی توقع نہیں تھی، تبھی ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ ہنسی تھی۔ نہیں چھنو، اپنے لیے کوئی شہزادہ زمین پر اترا ہی نہیں۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ یونیورسٹی کے ابتدائی دنوں میں جن دو مقناطیسی نگاہوں نے اسے اپنے حصار میں باندھا تھا، ان نگاہوں کے مالک شخص کو اس کے اصل روپ میں دیکھ کر اس کے سارے خواب ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے تھے۔ خیر، مجھے ابھی تھوڑی دیر میں میران شاہ کے گھر جانا ہے، پھر شہر جاؤں گی۔ تھوڑی دیر کے لیے تم دادی ماں کو بتا دینا، میری فکر نہ کریں، جلد واپس آ جاؤں گی۔ گہری سانس بھر کر اگلے ہی پل اس نے چھنوں کو اطلاع دی تھی، مبادا وہ کوئی اور پرسنل سوال نہ پوچھے۔ جسم اس وقت شدید تھکاوٹ کا شکار ہو رہا تھا، مگر اسے تھکنا نہیں تھا۔ شجاع کے والد کی طبیعت ناساز تھی، اسے ایمرجنسی ابراڈ جانا پڑ گیا۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے امامہ کو اپنی بیٹی کا خیال رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ اسی روز شام میں جب وہ گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی، فائزہ آپا اسے ملنے چلی آئیں۔ کیسی ہو امامہ؟ اس کے چہرے پر اداسی رقم تھی، وہ نارمل انداز میں مسکرا دی۔ ٹھیک ہوں آپی، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ ارے مجھے کیا ہونا ہے، سدا بہار ہوں۔ مسکرانے کی کوشش میں سر جھکاتے ہوئے انہوں نے خود کو چھپانا چاہا، پھر بولی تھی، ابا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور مجھے دیکھو کیسی بد نصیب ہوں، ان سے مل بھی نہیں سکتی۔ امامہ دیکھ سکتی تھی باپ کی خود ساختہ خفگی نے انہیں اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ تم نے اپنے بارے میں نہیں بتایا امامہ، کون ہو، کس خاندان سے، کس شہر سے ہو، یہ ملازمت کیوں اختیار کی؟ اپنے آپ کو بہلانے کے لیے فوراً ہی امامہ کے کچھ کہنے سے پہلے انہوں نے اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ امامہ کا دل اس پیاری مہربان شخصیت سے جھوٹ بولنے کو قطعاً نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ مجبور تھی، لہٰذا جو فرضی کہانی اس سے پہلے اس نے شجاع کو سنائی تھی وہی فائزہ آپا کو سنا دی۔ بہت افسوس ہوا سن کر، اس پھٹکار مارے دور میں اکیلی عورت کی کوئی زندگی نہیں۔ تم نے کیا سوچا ہے اپنی آئندہ زندگی کے لیے؟ وہ پرخلوص تھیں، امامہ نے آہستہ سے چہرہ پھیر لیا۔ کچھ نہیں آپا، میں نے کیا سوچنا ہے، جو اللہ کی مرضی وہی میری مرضی۔ پھر بھی یہ پہاڑ سی زندگی یوں ہی تو بسر نہیں ہوگی نا۔ میرا دل چاہتا ہے میں تمہاری شادی خود اپنے ہاتھوں سے اس شخص کے ساتھ کروں جو ساری زندگی تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھے۔ چھوڑیں آپا، کچھ لوگوں کی قسمت میں شاید ٹھوکریں ہی ہوتی ہیں۔ نہیں امامہ، مایوسی کفر ہے، اگر تم محسوس نہ کرو، میں اپنے دل کی بات کہوں۔ اپنے بھائی کی خوشی کے لیے اس کے دل کا بھید پا کر وہ شاید آج کچھ ٹھان کر آئی تھیں۔ امامہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ جی آپا، آپ کی بات محسوس کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی میں۔ فائزہ آپا نے اس کی کھلی آفر پر ایک لمحے کو کچھ سوچا، پھر بولی، خدا جانتا ہے تم مجھے بہت عزیز ہو۔ کیوں؟ یہ میں نہیں جانتی، مجھے غلط مت سمجھنا۔ شاید میری جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو کبھی تم سے وہ سب نہ کہتی جو میں کہنے جا رہی ہوں۔ وہ تمہید باندھ رہی تھی اور اس بار امامہ کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ شجاع بہت اچھا مرد ہے امامہ، کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ یہ تو ثانیہ تھی جس نے اس جیسے ہیرے کی قدر نہیں کی، وگرنہ جتنا وہ عورت کی محبت کو ترسا ہوا ہے، کوئی قدردان لڑکی ہوتی تو پاؤں دھو دھو کر پیتی۔ اس کے علاوہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے، اسے تمہارے ساتھ خوش دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد اس کی آنکھوں میں محبت کے جگنو چمکتے ہوئے دیکھے ہیں میں نے۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی امامہ، ثانیہ سے اس کی علیحدگی کے بعد میں کتنی اذیت میں ہوں۔ مجھے ہر پل یہ احساس کچوکے لگاتا رہتا ہے کہ شاید مجھ سے کچھ غلط ہو گیا ہے۔ اس بار فائزہ آپا کے لہجے میں نمی چھلکی تھی۔ امامہ نے بے چین ہو کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ تم بھری دنیا میں تنہا ہونا امامہ، میرا بھائی بھی تنہا ہے اپنی فیلڈ میں، وہ جتنا بہادر ہے اپنی ذاتی زندگی میں اتنا ہی ٹوٹا ہوا ہے۔ اندر سے اسے کبھی عورت کا پیار نہیں ملا۔ امامہ پلیز اسے سمیٹ لو، اسے سنبھال لو، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ انہوں نے اپنے دل کی بات بچوں کی طرح روتے ہوئے کہہ ڈالی تھی۔ امامہ پریشان ہو گئی۔ آپا میں کیسے؟ تم سنبھال سکتی ہو امامہ، تم ہی اسے وہ پیار دے سکتی ہو جس کا وہ ترسا ہوا ہے۔ تم بھری دنیا میں تنہا ہو، رشتوں اور محبتوں کی ترسی ہوئی ہو۔ تم نے اپنا اسے دل پر چوٹ کھائی ہے، اور جس نے کسی نہ کسی حادثے سے چوٹ کھائی ہو وہ اتنا حساس ضرور ہو جاتا ہے کہ پھر اپنی وجہ سے کسی دوسرے کو دکھ نہیں دیتا۔ پلیز امامہ، ایک بہن کی آرزو کا مان رکھ لو پلیز۔ اس بار فائزہ آپا نے اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ امامہ کو لگا جیسے وہ کچھ بھی بولنے کی صلاحیت کھو چکی ہو۔ تم بہت خوش رہو گی امامہ، اگر نہ رہو تو میں وعدہ کرتی ہوں تم سے، تم جب چاہو گی ہم سے اپنا دامن چھڑا کر اپنی مرضی کی دنیا میں واپس جا سکتی ہو۔ اس کی خاموشی پر انہوں نے مزید آپشن دیا تھا، اور یہی بات دل کو لگی تھی امامہ کے۔ اسے عزت سے سر اٹھا کر جینے کے لیے ایک نام کی ضرورت بہرحال تھی، مگر اس کی جو حیثیت تھی، اس حیثیت میں وہ شجاع جیسے قابل اور شاندار بندے کی رفاقت کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اس کے تصور، سوچ اور اوقات سے بہت بڑھ کر تھا۔ اس کا سر جھکا تھا اور فائزہ آپا نے اسے ہاں کا سگنل سمجھ کر خوشی سے اس کی پیشانی چوم لی۔
मामा उनसे सोचने के लिए टाइम लेना चाहती थी, मगर उन्होंने कुछ सोचने का मौका ही ना दिया और अपने हाथ की दरमियानी उंगली से एक खूबसूरत रिंग निकालकर उसकी उंगली में पहना दी, यूँ जैसे कि वो सब कुछ पहले ही प्लान किए बैठी हों। शुजा वापस आया तो कुदरतुल्लाह साहब उसके हमरा थे। तैयारे गैर में मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से और कुछ रिश्तों की बेएतनाई ने उन्हें मज़ीद तोड़ फोड़ कर रख दिया था, यूँ कि अब उनकी तबीयत की चिड़चिड़ाहट भी ख़त्म होकर रह गई थी। भरा भरा जिस्म भी कमज़ोर होकर रह गया था। शुजा उन्हें अपने मजबूत बाजुओं के सहारे उनके बेडरूम तक लाया था। तभी गुड़िया ने दौड़कर उसकी टांगों से खुद को लिपटा लिया। इमामा देख सकती थी कि उसका मूड कदरे फ्रेश था। शायद तभी गुड़िया को प्यार करके बाहों में भरने के बाद उसने फौरी फ़ायज़ा आपा को कॉल करके अपनी घर मौजूदगी की इत्तला दी थी। फ़ायज़ा आपा आईं तो उनके शोहर और बच्चे भी उनके हमरा थे। इस बार शुजा के घर में उनकी आमद पर कुदरतुल्लाह साहब ने किसी खफगी का इजहार नहीं किया था, बल्कि उन्हें देखते ही वो बेबसी से रो पड़े थे, जिस पर फ़ायज़ा आपा भी भीगी पलकों के साथ लपक कर उनकी तरफ बढ़ीं और बाप की आगोश में मुँह छुपाकर देर तक रोती रहीं। बरसों बाद दिलों पर छाई कदूरतों के बादल छटे थे। सब इतने खुश थे कि हद नहीं। इमामा उस खूबसूरत मुकम्मल मंजर से निगाह चुराती बाहर लॉन की तरफ चली आई। खुशनुमा फूल पौधों के सिवा उसका दर्द महसूस करने वाला वहाँ और था ही कौन। लिहाजा जब भी दिल पर आंसुओं का बोझ बढ़ता, वो फूल पौधों के बीच चली आती और उनसे बातें करके खुद को हल्का करती। उस लम्हे उसका दिल टूट कर रोने की ख्वाहिश कर रहा था। लिहाजा घुटनों पर सर टिकाकर खुशनुमा फूलों को देखते हुए उसने चुपचाप ढेरों आंसू बहा डाले। रोने का ये सिलसिला जाने कब तक जारी रहता कि अचानक अपने पीछे कदमों की आहट सुनकर उसने जल्दी से आंखें रगड़ डालीं। अस्सलामुअलैकुम शहरोज़ साहब। शहरोज़ को डाइनिंग टेबल से उठते देखकर अब्दुल-समद तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा था, मगर उसकी निगाहें उस पर नहीं थीं। वो उसके पीछे सर झुकाए खड़ी अनुषा को देख रहा था, जो गालबन नहीं यकीनन रो रही थी। वालेकुम अस्सलाम। सामान पैक हो गया? जी हाँ, कुछ ही देर में पहुँच रहा है यहाँ। अब्दुल समद के लहजे में वो आजिज़ी और तशक्कुर था जो हड्डी मिलने के बाद कुत्ते के अंदाज में कसाई के लिए होता है। शहरोज़ अस्बात में सर हिलाकर रह गया। ठीक है, ऊपर का पोर्शन खाली करवा दिया है मैंने। मेरा ख्याल है, बल्कि यकीन है, आपको यहाँ किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। अब्दुल समद से ज़्यादा शायद वो अनुषा को तसल्ली दे रहा था। अब्दुल समद खुशामदी अंदाज में मुस्कुरा दिया। आपके होते कोई मसला कैसे हो सकता है? समझ में नहीं आ रहा कि किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं। नहीं, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं, बस अपनी फैमिली का ख्याल रखें। आप आइए, कमरा दिखा दूं आपको। कतई नॉर्मल अंदाज में कहकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। अब्दुल समद ने फ़ौरन उसकी तकलीद की थी, मगर अनुषा पत्थर बनी वहीं खड़ी रही। उसका बेटा अभी तक सो रहा था। शहरोज़ अब्दुल समद को कमरा दिखाकर वापस आया तो उसे वहीं खड़ा देख कर बेसाख्ता उसकी तरफ बढ़ आया। अपने कमरे में जाओ अनुषा। अनुषा ने सर उठाकर यूँ नफरत से उसकी तरफ देखा जैसे उसे जलाकर भस्म ही कर डालेगी। काश मुझे अपनी किसी एक दुआ की कबूलियत का यकीन होता तो मैं एक दुआ तुम्हारी मौत के लिए मांगती। मांग लेना, अभी बगैर किसी टेंशन के कमरे में जाओ और आराम करो प्लीज़। उसे जैसे उसकी नफ़रत से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अनुषा आंसू पीती अब्दुल समद के नीचे आने से कबल ही आगे बढ़ गई। अगले 3-4 रोज़ में उसने खुद को यूँ अपने कमरे की दीवारों तक महदूद कर लिया था कि शहरोज़ शदीद ख्वाहिश के बावजूद उसकी एक झलक भी ना देख सका। उस रोज़ उसकी तबीयत कदरे नासाज थी, लिहाजा वो ऑफिस से जल्द उठ आया था। अनुषा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उस जैसे मसरूफ़ बंदा अपने मामूल के टाइम से हटकर यूँ वक्त से पहले अचानक घर आ सकता है। अब्दुल समद की रूटीन में वहाँ आकर भी कोई फ़र्क नहीं आया था। अब भी आधी रात या अक्सर रात भर घर से बाहर रहना उसका रोज़ का मामूल था। अनुषा का दम कमरे की 4 दीवारी में मुसलसल 3-4 दिन बंद रहने से घुट रहा था। लिहाजा अपने बेटे को सुलाकर वो कमरे से बाहर नीचे हाल कमरे को जाती सीढ़ियों पर आ बैठी। अंदर इतनी घुटन थी कि 1000 ज़ब्त के बावजूद वो अपनी सिसकियों का गला ना घोंट सकी थी। शहरोज़ गाड़ी गैराज में खड़ी करने के बाद सुस्त कदम उठाता हाल कमरे में दाखिल हुआ तो सीढ़ियों पर बैठे देखकर उसे ठिठक गया। शाम के फैलते धुंधलकों में बिखरी बिखरी सी वो लड़की शाम का हिस्सा ही लग रही थी। उसके कदम नादानिस्तगी में उसकी तरफ उठे थे, मगर वो अपने दुख में कुछ यूँ बेहाल और मगन थी कि कालीन पर उठते उसके कदमों की आहट को महसूस ही ना कर सकी। शहरोज़ ने ऐन उसके सर पर पहुँचकर अपना हाथ बहुत जज्ब से उसके कंधे पर रखा था। अनुषा, आओ जांच लेते हैं दर्द के तराजू पर। किसका गम कहाँ तक है, शिद्दतें कहाँ तक हैं। कुछ अजीज़ लोगों से पूछना तो पड़ता है, आजकल मोहब्बत की कीमतें कहाँ तक हैं। एक शाम आ जाओ, खुल के हाले दिल कह लें, कौन जाने सांसों की मोहलतें कहाँ तक हैं। अनुषा, उसकी आवाज़ में तड़प थी, मगर अनुषा ने उसके हाथ के लम्स से चौंक कर सर घुटनों से उठाया था। क्यों रो रही हो अनुषा? उसके लहजे में अजीब सी थकन और कसक थी। अनुषा तनफ़्फ़ुर से उसका हाथ परे झटकती उठ खड़ी हुई।
अनुषा, वो चिल्लाया था और चिल्लाकर उसका आंचल अपनी गिरफ्त में लिया था। ऐसा मत करो यूं मेरे साथ, मत मारो बेबसी की मौत मुझे, प्लीज़। अनुषा की तरह उसके दिल का गुबार भी हद से बढ़ गया था। तभी वो पलटी थी। मेरा आंचल छोड़ो शहरोज़। नहीं, अपने आंसुओं की वजाहत करो पहले। क्यों? जिस घटिया इंसान के बारे में सोचना नहीं जाती उसे क्यों अपने हंसने रोने की वजाहत दूँ? तुम्हारी छत तले आने का मतलब ये नहीं है कि मैं गुलाम हो गई हूँ तुम्हारी। तुम जो चाहोगे सलूक करोगे मेरे साथ। उसकी नफ़रत में कोई कमी नहीं आई थी। शहरोज़ के अंदर का इज़्तिराब मज़ीद बढ़कर रह गया। बहुत स्याहबख्त हूँ मैं, जिस शख्स के तसव्वुर से भी नफ़रत है मुझे, मेरी तकदीर ने उसी शख्स की चौखट पर हकीर करके ला फेंका है मुझे। अगले ही पल अपना आंचल उसकी गिरफ्त से निकालते हुए उसने आंसू पिए थे, जब शहरोज़ ने अपने हाथ ज़बरदस्ती उसके कंधों पर जमा दिए। अपने दर्द का इतना ढंढोरा पीटती हो, मेरा इज़्तिराब क्यों नज़र नहीं आता तुम्हें? मना किया था मैंने, मत करो शादी उस शख्स के साथ, वो तुम्हारे लायक नहीं है। मगर तुमने मेरी नहीं सुनी, सिर्फ मुझे अज़ियत देने के लिए ज़बरदस्ती शादी रचा ली उसके साथ। फिर अब गिला क्यों कर रही हो? मैंने जाकर पाँव नहीं पकड़े थे उसके कि वो तुम्हें यहाँ लाए, मेरी आंखों के सामने, और मैं पल पल सुबह शाम अज़ियत की सूली पर लटकूँ, खुद अपने ज़ब्त का इम्तिहान लेता फिरूँ। उसके हाथों और लहजे में सख्ती आई थी, जबकि आंखें जैसे तंदूर की मानिंद जल रही थी। एक गलती, सिर्फ एक गलती, सिर्फ एक गपीरा गुनाह सरजद हुआ मुझसे, और तुमने मुझे इंसानियत के दर्जे से गिरा दिया। कभी मेरे नुकसान पर भी निगाह डालो अनुषा, क्या कुछ नहीं खोया मैंने। अपनी जान से प्यारी माँ, अपनी लाडली बहन, अपना प्यार, अपना बच्चा, और अब शायद बीवी भी। क्या रहा है मेरे पास? एक लम्हे के सुकून से भी तरसा दिया है तुमने मुझे। उसका लहजा अब टूट रहा था। अनुषा खामोश खड़ी रही। तुम्हारी नफ़रत का मलाल नहीं है मुझे, क्योंकि मैं जानता हूँ हम मर्दों का ये माशरा अपने लिए एक वक्त 20 औरतों से अफेयर चलाकर भी मोतबर रहता है, सर आंखों पर रहता है, मगर किसी लड़की, किसी औरत के दामन पर लगा एक मामूली सा दाग भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। तुम्हारी कसक, तुम्हारी अजियत मैं जानता हूँ अनुषा। मैंने तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीनी हैं, इज़्ज़त और एतमाद से सर उठाकर जीने का इख्तियार छीना है। मैं मानता हूँ मेरी वजह से बहुत दुख उठाए हैं तुमने, क्या क्या नहीं सुना, क्या क्या नहीं सहा। दुनिया की थू थू मेरी निगाह या एहसास से ओझल नहीं, मगर मैं तुमसे दुनिया की बात नहीं करना चाहता अनुषा, अपनी बात करना चाहता हूँ। तुम मुझसे मेरी बात सुनो प्लीज़। वो जज्बाती हो रहा था। अनुषा की खामोशी का कुफल नहीं टूटा। यहाँ आओ अनुषा, आज मैं तुम्हें वो सब बताता हूँ जो शायद कभी अपने आप से भी ना कह सकूँ। उसका हाथ थामकर तकरीबन खींचते हुए वो उसे हाल कमरे में रखे सोफे तक ले आया था। फिर उसके कंधों पर दबाव बढ़ाकर ज़बरदस्ती उसे सोफे पर बिठाने के बाद खुद उसके सामने कालीन पर बैठ गया। तुम्हें शायद ये जानकर शौक लगे अनुषा कि मैंने तुम्हें अपने इंतकाम के लिए सिर्फ अगवा किया था। उससे आगे जो कुछ हुआ वो मेरे इंतकाम का हिस्सा नहीं था। नज़रें चुराए उसने वाकई इंकशाफ किया था उस पर। अनुषा की आंखों में हैरानी सिमट आई, ताहम उसने लब नहीं खोले थे। शहरोज़ अब बराह रास्त उसकी तरफ देख रहा था। पता है अनुषा, यूनिवर्सिटी लाइफ में जब तुम माइग्रेशन करवा कर हमारी क्लास में आई थी और मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, तो मेरे दिल ने एक पीट मिस की थी। हालांकि उस वक्त बरीरा की मोहब्बत मेरी ज़िंदगी में शामिल थी, मगर उससे मिलते हुए कभी मेरा दिल वैसे नहीं धड़का जैसे तुम्हें मुकाबिल पाकर धड़कता था। बज़ाहिर मैं नफ़रत करता था तुमसे, मगर हकीकतन जब सरज़मान तुम्हें ख़ास नज़रों से देखते थे तो मेरा बस नहीं चलता था कि उन्हें शूट कर डालता या तुम्हें उठाकर उनकी पहुँच से कहीं दूर फेंक देता। मेरा खून मुसलसल जलने लगा था। भूख, प्यास, रात की नींद सब उड़ गई थी। अजीब बेबसी थी, अंदर ही अंदर कुड़ रहा था मैं। और फिर शायद कुदरत को तरस आ गया मुझ पर, और तुम साहिला आंटी की सौतेली बेटी की हैसियत से मेरे सामने आ गई। तुम्हारे बारे में साहिला आंटी ने मेरी निगाहों में तुम्हारा जो इमेज बनाया था वो बहुत गलत और घटिया था, मगर मुझे जैसे किसी बात की कोई परवाह ही नहीं थी। मैं तो अपनी आग में जल रहा था और तुम्हें भी जलाने की ख्वाहिश रखता था, पर हमेशा वैसा नहीं होता अनुषा जैसा हम इंसान सोचते हैं। अभी ख्वाब पूरी तरह दस्तरस में आए ही नहीं थे कि ऐन निकाह वाले रोज़ बहन की रुसवाई और फिर माँ की अलमनाक मौत का दर्द सहना पड़ गया मुझे। खुदा की कसम, मम्मा की मौत की इतला सुनकर मेरा बस ना चलता था कि एक ठोकर में सारी दुनिया हिला कर रख दूँ या खुद को शूट कर लूँ। एक तरह से पागल होकर रह गया था मैं, और उसी पागलपन में मैं तुम्हें भी अपने गुस्से की भेंट चढ़ा बैठा। मेरा इरादा सिर्फ तुम्हें रुसवा करना था, मगर पता नहीं कब ये ख्वाहिश मेरे नफ्स पर हावी हो गई कि तुम्हें सिर्फ अपना करके रखना है, और इसके लिए जो कुछ कतई नादानिस्तगी में मुझसे हुआ उससे हटकर दूसरा कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा था। अगर वो नफ़रत थी तो उसमें यह खौफ कैसा था कि तुम किसी और की ज़िंदगी का हिस्सा ना बन जाओ, कहीं कोई और तुम्हें मुझसे छीन ना ले। मुझे कुछ नहीं पता अनुषा कि ये सब क्यों हुआ, मगर उस एक गलत कदम ने मेरी सारी ज़िंदगी को उलट पलट कर रख दिया।
قالین پر اس کے قدموں میں بیٹھا وہ بتا رہا تھا، مگر انوشا جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ بس آنسو تھے جو تیزی سے گالوں پر بہتے جا رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو انوشا، بہت درد سہ لیا ہے میں نے، بہت بوجھ ڈال دیا ہے اپنے ضمیر پر۔ اب پلیز رہائی دے دو۔ یہ شخص، یہ تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا، دیوالیہ ہو گیا ہے اس کی کمپنی کا۔ پرائی عورتوں کے چکروں اور اپنی کم عقلی کے باعث غلط فیصلوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے اسے۔ ابھی بھی 12 کروڑ کا قرض واجب ہے اس پر، اسی لیے اپنا گھر اور دیگر پراپرٹی مجبوراً نیلام کر رہا ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس اس کے بوگس چیک ہیں جو اسے ساری عمر جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلے رکھ سکتے ہیں۔ یہ شخص تمہارے لائق نہیں، سو پلیز چھوڑ دو اسے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا پورا خیال رکھوں گا، جیسے تم کہو گی ویسے ہی کروں گا۔ پلیز انوشا، پلیز۔ اب وہ اس کی منت کر رہا تھا۔ انوشا کی آنکھیں جیسے غصے سے دہک اٹھی۔ بہت نفرت سے اس نے شہروز کو پرے دھکیلا تھا۔ شٹ اپ، کھلونا سمجھتے ہو تم مجھے؟ جب چاہو پھوڑ کر بکھیر دیا، جب چاہو ہاتھ بڑھا کر سمیٹ لیا۔ یاد رکھو مسٹر شہروز، عورت اپنی تذلیل کرنے والے مرد کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ جس شخص نے اس وقت جب مجھے اپنایا میرے اپنوں نے بھی دھتکار دیا تھا، اس شخص کو چھوڑ دوں؟ نیور۔ وہ میری جان بھی لے لے، چاہے کانٹوں کے بستر پر ہی کیوں نہ رکھے، میری نسوانیت اس سے بے وفائی کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ مرتے دم تک میری ہر سانس اس کی وفادار رہے گی۔ سنا تم نے؟ وہی خفگی، وہی غصہ، وہی نفرت۔ شہروز گمسم سا دیکھتا رہ گیا اور وہ ٹک ٹک کرتی سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اپنے کمرے میں قید ہو گئی۔ میری الفت سے بھی سچی رہی نفرت اس کی۔ قدموں کی آہٹ پر امامہ نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تھا، جہاں ملازم مؤدب انداز میں کھڑا جیسے اس کے متوجہ ہونے کا ہی منتظر تھا۔ بیٹی، آپ کو صاحب اندر بلا رہے ہیں۔ وہ سر اسبات میں ہلا کر چہرہ اچھی طرح رگڑ کر صاف کرتی اندر حال کمرے میں چلی آئی، جہاں اس وقت وہ سب لوگ بیٹھے تھے۔ لیجیے بابا، آ گئی محترمہ جنہوں نے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے بعد آپ کی طرح ہی آپ کے پھول پودوں کا خیال رکھا ہے۔ شجاع اسے دیکھتے ہی بولا تھا۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھ آئی۔ بابا تم سے ملنا چاہ رہے تھے امامہ، آگے بڑھ کر پیار لے لو۔ اگلے ہی پل فائزہ آپی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ حیران سی مزید آگے آئی تو جناب قدرت اللہ صاحب نے اپنا پرشفقت ہاتھ اس کے سر پر جما دیا۔ جیتی رہو، بہت مدھم لہجے میں دعا دی تھی۔ شجاع کے لبوں پر مسرور کن مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسی وقت فائزہ آپی شجاع سے مخاطب ہوئی تھی۔ شجاع ذرا 2 منٹ کے لیے کچن میں آنا، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ ان کے میاں اور بچے امامہ سے باتوں میں لگ گئے تھے، لہٰذا موقع دیکھ کر انہوں نے آہستہ سے شجاع کے کان میں کہہ ڈالا۔ جواباً وہ حیران نگاہوں سے انہیں دیکھتا چپ چاپ اٹھ کھڑا ہوا۔ جی آپا، حکم؟ کچن میں آ کر لب کھولے تھے اس نے جب وہ بولیں، تمہیں پتہ ہے آج شام کیا ہونے والا ہے؟ نہیں، وہ حیران ہوا تھا اور فائزہ آپی ہنسی تھیں۔ بدھو ہو تم، اور کچھ نہیں۔ ارے نکاح ہو رہا ہے تمہارا، اور وہ بھی سب کی مشترکہ من پسند لڑکی سے۔ کیا؟ وہ اچھل ہی تو پڑا تھا۔ جی جناب، جسے انوائٹ کرنا ہے کر لو، جو ارینجمنٹ کرنی ہے کر لو، صرف چند گھنٹے ہیں تمہارے پاس، باقی تیاری میں نے کر لی ہے۔ وہ بے حد خوش تھیں۔ شجاع پریشان ہو کر رہ گیا۔ اگر آپا، ارے اگر مگر کو گولی مارو، لڑکی تمہاری دیکھی بھالی ہے، پھر بھی پسند نہ آئے تو عین نکاح کے وقت بھی انکار کر سکتے ہو۔ اسے بہرحال اس کی اپنی رضامندی کے ساتھ راضی کر لیا ہے میں نے۔ اب چلو جلدی، شاباش تیاری کرو۔ ان کی آنکھیں جیسے چمک رہی تھیں۔ شجاع قدرے حیرانی سے انہیں دیکھتا مسکرا دیا۔ ریئلی؟ اوہ یو آر ریئلی ویری گریٹ آپا۔ انہیں کندھوں سے تھام کر ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے وہ خوش ہوا تھا۔ جواب میں فائزہ آپا کے اندر تک جیسے سکون کی لہر اتر گئی۔ ہیلو ارسلان۔ کپ کپاتی انگلیوں سے شاید آخری بار ارسلان حیدر کو کال ملاتے ہوئے وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیوٹیشن آ کر اسے بہت اچھے طریقے سے تیار کر گئی تھی۔ آئینے میں اس کا اپنا سراپا اس سے پہچانا نہیں جا رہا تھا، مگر یہ سجاوٹ کیسی سجاوٹ تھی، اگر اسے سراہنے والا من کا میت ہی نہیں تھا تو۔ لڑکیاں محبت کے معاملے میں محض جذباتی نہیں ہوتی، پاگل ہوتی ہیں۔ وہ بھی ایک غلط انسان کی اندھی محبت میں پاگل تھی۔ قدرت کے بڑھ کر نوازنے پر اس کا دل اپنے رب کا شکر گزار نہیں تھا، بلکہ کچھ کھو دینے کے غم و احساس سے پھٹ رہا تھا۔ وہ پاگل ہی تو تھی جو ہیرا پا کر ایک پتھر کے کھو دینے کا ماتم کر رہی تھی۔ ارسلان حیدر نے سیل فون سے ابھرتی اس کی نم آواز پر کن اکھیوں سے کمرے میں موجود ریحاب کو دیکھا، پھر واش روم میں گھس آیا۔ ہاں بولو۔ ارسلان میری شادی ہو رہی ہے۔ واٹ؟ لہجہ ممکنہ حد تک دھیما کیے وہ جیسے اس کی اطلاع پر اچھلا تھا۔ ہاں ارسلان، تمہاری محبت کے امتحان میں سرخرو ہوتے ہوتے دیکھو آج روح کے ساتھ ساتھ اپنا جسم بھی رکھ دیا ہے میں نے۔ میک اپ کی پرواہ کیے بغیر وہ بلک رہی تھی۔ دوسری طرف ارسلان تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ کس سے ہو رہی ہے شادی؟ شجاع حسن سے۔ واٹ؟ دوسرا شدید جھٹکا لگا تھا اسے۔ امامہ کے درد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ہاں ارسلان، میرے جھوٹ نے کہیں کا نہیں چھوڑا مجھے۔
اٹس اوکے، میں تمہارے جذبات سمجھتا ہوں، مگر اس میں اتنا رونے والی کون سی بات ہے؟ شادی ہی کر رہا ہے نا تم سے، کوئی پھندا تو گلے میں فٹ نہیں کروا رہا۔ ہو سکتا ہے جو کام اب تک تم سے نہیں ہو سکا وہ شادی کے بعد اس کا اعتماد جیت کر ہو جائے، وہ کہہ رہا تھا۔ امامہ کو لگا جیسے ایک پل میں اس کی محبت کا تاج محل دھڑام سے اس پر آ گرا ہو۔ اس شخص کو ابھی بھی صرف اپنے مطلب سے غرض تھی، اس کے کھو جانے یا پرایا ہو جانے کا کوئی ملال نہیں تھا۔ کیسی محبت ہے اس کی جس پر اپنا آپ وار بیٹھی تھی وہ؟ یہ کیسا روپ تھا اندھی محبت کا جس نے اسے فنا کر ڈالا تھا؟ امامہ کو لگا جیسے وہ اپنی محبت کی منہدم عمارت پر سن بیٹھی رو رہی ہو۔ اسی لمحے فائزہ آپی اندر آئی تھیں اور اسے روتے دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ ارے تم رو رہی ہو امامہ؟ امامہ نے آنسوں بھری نگاہیں اٹھا کر غائب دماغی سے انہیں دیکھا اور جلدی سے سیل فون آف کر کے تکیے کے نیچے چھپا دیا۔ یہ موقع ہی ایسا ہے چندہ، ہر لڑکی کو اس موقع پر اپنے ماں باپ اپنے گھر والے ضرور یاد آتے ہیں۔ خیر تم رو مت، میں ہوں نا تمہاری ماں، تمہاری بڑی بہن، تمہاری دوست، سب کچھ۔ اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پہنچتے ہوئے جو ہی انہوں نے کہا امامہ ان کے گلے لگ کر اتنی شدت سے روئی کہ دل کا ہر درد آنسوؤں میں بہہ گیا۔ بس چپ کر جاؤ میری جان، شجاع کے اس میک اپ کے لیے دیے گئے سارے پیسے تو سمجھو ضائع کر دیے تم نے۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے اسے بہلانا چاہا تھا۔ امامہ نے جلدی سے آنسو صاف کر لیے جن پر وہ کھلکھلا اٹھیں۔ دیکھا کتنا خیال ہے میاں کے پیسوں کا، جگ جگ جیو میری جان، اور اب چلو باہر چلتے ہیں، مولوی صاحب آ گئے ہیں، شجاع کے سب گیسٹ بھی شدت سے تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ شاید اسی مقصد کے لیے کمرے میں آئی تھیں۔ امامہ نے خود کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ باہر وسیع حال کمرے میں مہمانوں کے ساتھ ساتھ خود شجاع کی نگاہیں بھی بے صبری سے اس کی منتظر تھیں۔ پولیس کی ایک بھاری نفری وردی میں ملبوس وہاں مختلف امور کی نگرانی کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ فائزہ آپا کے سہارے سست قدم اٹھاتے ہوئے صوفے پر شجاع کے پہلو میں آ بیٹھی، جس کی گود میں بیٹھی عیشا خوب چہک رہی تھی۔ نکاح کا مرحلہ جیسے ہی طے پایا مبارکبادوں کا شور بلند ہو گیا۔ شجاع ازحد مسرور انداز میں اٹھ کر اپنے دوستوں اور آفیسرز سے گلے مل رہا تھا، جبکہ امامہ سر جھکائے یوں سن بیٹھی تھی جیسے ابھی ابھی اس نے نکاح نامے پر نہیں اپنی موت کے پروانے پر دستخط کیے ہوں۔ گڑیا اب شجاع کی گود سے نکل کر اس کے پہلو میں جڑ کر آ بیٹھی تھی۔ سب کتنے خوش تھے، اس کی ایک چھوٹی سی قربانی نے کتنے چہروں کو مسرت بخش دی تھی۔ سب اسے سراہ رہے تھے، اس کے بے مثال حسن کی تعریف کر رہے تھے اور شجاع یہ تعریفیں یوں وصول کر رہا تھا جیسے یہ اس کا حق ہو۔ رات اب بھاگ رہی تھی، وہ شدید تھکاوٹ محسوس کرتے ہوئے تھوڑا سا کھانا کھا کر گڑیا کو ساتھ لیے فائزہ آپی سے التجا کر کے بیڈ روم میں آ گئی تھی، جسے شجاع کے چند بہت قریبی دوستوں نے قدرتی پھولوں سے یوں سجا رکھا تھا کہ وہ مسحور سی دیکھتی رہی۔ گڑیا کا بس نہ چل رہا تھا کہ اسے چوم چوم کر مار ڈالتی۔ باہر فنکشن چل رہا تھا، خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور اندر وہ ننھی سی بچی کبھی اس کی چوڑیوں، کبھی آنچل، کبھی جھمکوں سے کھیلتے ہوئے اپنی مسرت کا اظہار کر رہی تھی۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے جب شجاع مہمانوں کو رخصت کر کے فائزہ آپی کی فیملی اور قدرت اللہ صاحب کے درمیان سے اٹھ کر انہیں آرام کرنے کی تاکید کرتا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ گڑ نالوں عشق میٹھا، ہائے ہائے ربا لگنا کسے نو جاوے، گڑ نالوں عشق میٹھا۔ 20 مرلے پر پھیلے کشادہ صحن میں گاؤں بھر سے عورتیں اور نوجوان لڑکیاں اکٹھی ہوئیں، چھنوں کے مہندی کے فنکشن میں اپنی دیہاتی ریت کے مطابق رنگ بھر رہی تھیں۔ انزلہ قدرے فاصلے پر چھنوں کے ساتھ بیٹھی صحن میں رکھی پرات اور ڈھولک کے قریب ناچتی دونوں لڑکیوں کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھے گئی۔ ہائے ہائے میری پاں میں جند کڈ لے، میرے یار نو مندہ نہ بولی، میری پاں میں جند کڈ لے۔ وہ جان ہی نہ سکی کہ سانول شاہ کی گہری نگاہیں کس بے خوفی سے اس کے چہرے کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھیں۔ ٹیپ پر گیت فل والیوم سے گونج رہا تھا اور نیچے دری پر بیٹھی چھنوں کی سہیلیاں خوب ذوق و شوق سے ڈھولک پیٹ رہی تھیں، جبکہ 2 خوبصورت لڑکیاں بہت اچھا ڈانس بھی کر رہی تھیں۔ سانول چونکہ انتظامات کروا رہا تھا لہٰذا اس پر گھر کے اندر آنے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ بظاہر وہ چھنوں کی ماں سے باتیں کر رہا تھا مگر اس کی نگاہیں انزلہ شاہ کے چہرے پر تھیں جو تالیاں پیٹتے ہوئے بہت مسرور کن انداز میں مسکرا رہی تھی۔ گڑ نالو عشق میٹھا گیت کا ایک ایک بول سانول کو اپنے دل کی آواز لگ رہا تھا۔ شرماتی لجاتی چھنوں اب اپنی برادری کی شادی شدہ خواتین کے درمیان گھر گئی تھی جو اس کے ہاتھ پر رکھے نوٹ پر ذرا ذرا سی مہندی رکھتے ہوئے باری باری اس کا منہ میٹھا کروا رہی تھی۔ انزلہ اس کے پہلو سے اٹھ کر سائڈ پر آ کھڑی ہوئی۔ سبھی اپنی مستی میں گم تھے، تبھی وہ کچھ سوچتا اس کے پہلو میں آ کھڑا ہوا تھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو آج، قسم سے، سرگوشیانہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے انزلہ کا نازک سا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں دبا لیا تھا۔ انزلہ جیسے کرنٹ کھا کر رہ گئی۔ تمہاری کشش کھینچ لائی، ورنہ میں یوں معمولی لوگوں کے فنکشنز میں شرکت نہیں کرتا۔ انزلہ کی طرح اس کا لہجہ بھی دھیما تھا، وہ غصے سے بل کھا کر رہ گئی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، ہمت ہے تو چھڑوا لو، میں نے چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا۔ کیسی بے خوفی اور بے نیازی تھی لہجے میں۔
अंजला का बस न चलता था कि थप्पड़ दे मारती उसके चेहरे पर। तुम हद से बढ़ रहे हो सांवल शाह। कहाँ बढ़ा हूँ मेरी अंजो, हद से बढ़ने कहाँ देती हो तुम मुझे। मौका की मुनासबत से उसके तेवर ही बदले हुए थे। अंजला मचल कर रह गई। एक शर्त पर हाथ छोड़ सकता हूँ। अगले ही पल में वो उसे ऑफर कर रहा था। अंजला बेबसी से उसे देख कर रह गई। बको। उफ, एक तो गुस्सा बहुत आता है तुम्हें। खैर, मैं छत पर जा रहा हूँ, अभी मेरे पीछे आकर बात सुनो। हरगिज़ नहीं। तो ठीक है, फिर यूं ही सही, मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ। वो ज़िद्दी था, इंतहा दर्जे का ज़िद्दी, और ये बात अंजला बहुत अच्छी तरह जानती थी। तभी गुस्से से उसे कहर भरी निगाह से देखते हुए उसके सामने हथियार डाले थे। गुड़िया इमामा से बातें करते करते उसी की गोद में सो चुकी थी, जबकि वो खुद भी शदीद थकावट का शिकार होकर गाँव तकिए से टेक लगाए बेड पर बैठी बैठी सो गई थी, यूँ इस पोजीशन में कि उसकी लंबी गर्दन बेड क्राउन से टेक के बायस खूब नुमायाँ हो रही थी। अजीब से एहसासात में घिरा वो अपने बेड के करीब आया था, जिसकी अब वो मौसूफ़ा भी बिला शिरकत गहरे हिस्सादार बन गई थी। जाने ये उसकी निगाहों का हुस्न था कि वो वाकई इस कदर हसीन थी कि शुजा उसे देखते हुए बेखुद हो रहा था। इमामा। बिना उसकी पोजीशन को खातिर में लाए उसने बहुत करीब होकर उसे पुकारा था। जवाब में इमामा यूं हड़बड़ाकर जागी जैसे कोई तूफान आ गया हो। फौरी तौर पर उसकी समझ में ही ना आया कि वो कहाँ है, क्यों है। ताहम अगले ही पल जहन बेदार हुआ तो उसका दिल बहुत शिद्दत से धड़क उठा। थकी थकी सी खूबसूरत निगाहों में नींद की सुर्खी ने शुजा जैसे मजबूत दिलो दिमाग के बंदे के होश उड़ा दिए थे। मेरा इंतज़ार किए बगैर सो गई। उसका लहजा बहुत मुख्तलिफ था। इमामा की पेशानी पर पसीने के छोटे छोटे कतरे चमक उठे, जबकि हथेलियाँ पसीने से भीग गईं। उसमें नज़रें उठाकर शुजा की तरफ देखने की हिम्मत भी ना रही थी। शुजा ने एक नज़र उसकी गोद की तरफ देखा, फिर ईशा गुड़िया को अपने बाजुओं में उठा लिया। आई थिंक कम अज़ कम आज की रात तो ये मुकाम इसके बाप को मिल जाना चाहिए। उसकी निगाहों में शरारत थी। इमामा का झुका सर मज़ीद झुक गया। थोड़ी देर बाद गुड़िया को फ़ायज़ा आपी के सुपुर्द करके वो कमरे में आया तो इमामा खुद को कदरे संभाल चुकी थी। अब ठीक है। मेरा ख्याल है अभी शायद 1 घंटा तो मुझे ये यकीन करने में लगे कि तुम वाकई मेरी हो चुकी हो। बहुत अपनाइयत से उसका हाथ थामते हुए वो बोला था। इमामा शदीद ख्वाहिश के बावजूद अपना हाथ उसके हाथ की गिरफ्त से ना निकाल सकी। बहुत रश्क आ रहा है इस वक्त अपनी तकदीर पर मुझे। मैंने जो खोया मेरे रब ने उससे बढ़कर मुझे अता कर दिया। दायां हाथ उठाकर उसने इमामा के कंधे पर रखा था। वो बेजान सी बैठी रही। कुछ कहोगी नहीं इमामा? अब उसका चेहरा बिल्कुल इमामा के चेहरे पर झुक आया था। ऐन उसी वक्त इमामा की आंख से एक आंसू फिसल कर शुजा के बाएं हाथ की पुश्त पर गिरा था। उसकी आंखें बिल आखिर उठी थी और शुजा को बेकरार कर गई थी। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। मेरी सोच, मेरी औकात, मेरे नसीब, हर चीज़ से बढ़कर। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आप पाँव से उठाकर मुझे अपने दिल की जीनत बनाएं। यकीनन मेरी जगह कोई भी लड़की होती तो आप जैसे प्यारे इंसान का साथ पाकर खुशी से फूली ना समाती। मगर मैं कोई लड़की नहीं हूँ सर। मैं इमामा हूँ, कम हिम्मत, कम नसीब लड़की। प्लीज़ प्लीज़ इस रिश्ते, इस ताल्लुक़ को मुकम्मल ज़हनी आमादगी और दिल से तस्लीम करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें प्लीज़। जिस अंदरूनी तोड़ फोड़ और कशमकश का वो शिकार थी, उस तोड़ फोड़ और कशमकश का ये तकाजा भी था कि वो शुजा से अपने और उसके ताल्लुक़ के लिए थोड़ा सा वक्त लेती। शुजा ने उसकी इस अनोखी फरमाइश पर ज़रा सा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा था। मक्खन लगाकर मेरे ज़ब्त का इम्तिहान लेना चाहती हो? नहीं, वो सिर्फ सर हिला सकी थी। ठीक है, अगर ये मेरी आजमाइश है तो इंशाअल्लाह मुझे कभी इसमें कमज़ोर नहीं पाओगे तुम। मगर प्लीज़ इमामा, इस शर्त के साथ ये हदूद भी नाफिज ना कर देना कि मैं इस बेड पर आपके साथ नहीं सोऊंगी, नीचे ज़मीन पर या सोफ़े पर सोऊंगी, आप मुझे टच नहीं करना, वगैरह वगैरह। उसकी इल्तिजा का मान रखते हुए उसने अपने खदशात का फौरी इजहार भी ज़रूरी समझा था। इमामा हैरानी से उसे देख कर रह गई। तुम्हें एतबार है ना मुझ पर? बराह रास्त उसकी आंखों में झांकते हुए उसे कंधों से थामे वो पूछ रहा था। इमामा का सर फिर अस्वात में हिल गया। थैंक्स डियर, बस ये एतबार कायम रखना। पल में अपनी तमन्नाओं का गला घोंटते हुए उसने अपने शोरीदा जज्बात को काबू किया था और किसी बच्चे की तरह इमामा के वजूद को अपनी मजबूत बाहों में समो लिया था। इमामा मोहब्बत के इस अनोखे अंदाज पर अंदर ही अंदर सिसक कर रह गई थी। अब फूटो, क्यों बुलाया है मुझे चोरों की तरह यहाँ? सांवल शाह की जिद पर बहुत मजबूर होकर वो छत पर आई थी, जहाँ रात की तारीकी में चांद के उजले उजाले और ठंडी ठंडी पुरमहक हवाओं ने एक जादुई सा माहौल बना रखा था। मेहमान सब नीचे थे। वो अंजला का हाथ पकड़कर उसे निस्बतन कम रोशनी वाले गोशे में ले आया। आज उसका दिल अजीब तकाज़ों पर उकसा रहा था उसे। कभी प्यार से भी बात कर लिया करो अंजला, हर वक्त मिर्चें चबाती रहती हो। इस वक्त उसके दोनों बाजू उसकी गिरफ्त में थे। वो सर से पाँव तक सुलग उठी। तुम भूल रहे हो सांवल शाह कि मुझे तुम्हारी ज़ात से कितनी नफ़रत है।
نہیں بھول رہا یار، تم بھلا بھولنے دیتی ہو؟ بھوکی شیرنی کی طرح جب دیکھو پنجے مارتی رہتی ہو۔ اس کو لطف آ رہا تھا اسے ستا کر۔ انزلہ نے خود کو چھڑوانے کی کوشش ترک کر دی۔ کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ اگلے پل اپنا چہرہ اس کی طرف سے پھیرے وہ پوچھ رہی تھی جب سانول شاہ نے زبردستی اس کا چہرہ اپنی طرف پھیر لیا۔ بتا دوں گا، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ کتنا اچھا لگ رہا تھا اس کا گداز گداز سا لمس۔ انزلہ روحانسی ہو گئی۔ تم میری کمزوری سے فائدہ اٹھا رہے ہو سانول۔ اٹھانا چاہتا ہوں یار، مگر تم اٹھانے نہیں دیتی۔ ہر بار کبھی ڈرا کر کبھی تپا کر رکھ دیتی ہو۔ خیر مطلب کی بات کی طرف آتا ہوں۔ اگر کوئی اوپر آ گیا تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ اس وقت اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ اس چڑیا کو بے بس کر کے خود میں سمو لیتا۔ دیکھو انزلہ، حویلی میں آج کل ایک ہی موضوع چل رہا ہے، میری شادی کا موضوع۔ بہت چھوٹا سا تھا جب دادوں نے پھپھو کی بیٹی کے ساتھ، جو بابا کی دور پرے کی کزن لگتی ہیں، میری نسبت طے کر دی تھی۔ بابا بھی دادوں کی اس فیصلے پر راضی تھے کیونکہ پھپھو کی اور کوئی اولاد نہیں۔ ان کے میاں کی جتنی زمین، ڈھور، ڈنگر، جائیداد وغیرہ ہے، وہ سب اسی بیٹی کا ہے۔ بابا کو بڑی خواہش تھی میری شادی کی، مگر تمہارے عشق کو اپنا جنون بنا کر میں ان کی خواہش سے نگاہیں چراتا رہا، اور یوں بالآخر وہ یہ خواہش اپنے ساتھ اپنے دل میں لیے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد بہت مشکل سے سنبھالا ہے میں نے خود کو۔ اب جب کہ بابا کی وفات کو اتنے سال بیت گئے ہیں، یہ موضوع پھر سے حویلی میں سر اٹھانے لگا ہے۔ آج کل بڑے بھائی آئے ہوئے ہیں، ان کا دباؤ بڑھ رہا ہے مجھ پر، مگر میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ وہ برہم تو ہوئے ہیں مگر اس شرط پر مان گئے ہیں کہ میں دونوں لڑکیوں سے شادی کروں گا، ان کی پسند کی ہوئی لڑکی سے بھی اور اپنی پسند کی لڑکی سے بھی۔ کیا کریں، وہ ڈیرے ہیں نا، زبان سے پھرنا ناک کٹنے کے مترادف لگتا ہے انہیں۔ بہرحال میں نے کہہ دیا ہے، پہلے میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا، پھر چند دن بعد ان کی پسند کی ہوئی لڑکی سے۔ میری زندگی میں جائیداد وغیرہ کے حساب سے دونوں کا حصہ برابر ہوگا، لیکن دل کے حساب سے سارا پیار، ساری محبتیں، سارے خواب، سارے ارمان صرف اسی سے وابستہ ہوں گے جو میری پسند ہوگی۔ کس جذب کے عالم میں وہ اسے بتائے جا رہا تھا، جیسے سانس لینے کو بھی رکا تو شاید انزلہ اس کی بات کاٹ دے گی، مگر وہ پھر بھی ٹھٹکی تھی۔ بس مجھے کیوں بتا رہے ہو یہ سب؟ تو اور کسے بتاؤں؟ میری پسند کی لڑکی تو تم ہی ہو۔ اب اسے چھوڑ کر وہ دونوں بازو سینے پہ لپیٹ رہا تھا۔ انزلہ پھر تپ اٹھی۔ منہ دھو رکھو، تم جیسے اوباش مرد سے شادی کرنے کی بجائے میں کسی کنویں میں چھلانگ لگا کر مر جانا زیادہ پسند کروں گی۔ چلو یہ خواہش بھی پوری کر لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فی الحال تو صرف تمہیں باخبر کرنا تھا، سو کر دیا۔ پرسوں بھائی اور بھابھی آئیں گے مٹھائی لے کر، انکار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انکار ہوا تو قسم سے انزلہ، تمہارے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دوں گا میں۔ لہجہ سرد مگر انداز گرم تھا۔ انزلہ چلا کر کچھ کہنا چاہتی تھی مگر وہ اس کا جواب سنے بغیر دھپ دھپ کرتا سیڑھیاں اتر گیا۔ گڑ نالوں عشق میٹھا، ہائے ہائے۔ وہی گیت زور و شور سے دوبارہ رپیٹ ہو رہا تھا۔ انزلہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے وہیں دیوار کے ساتھ گمسم سی بیٹھ گئی تھی۔ عباد اس روز ایمرجنسی کے باعث وعدے کے مطابق شہروز کے ساتھ رات نہیں گزار سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس روز ایک ہفتے کے بعد وہ پھر پنڈی آ دھمکا تھا۔ کئی روز سے مسلسل بارش نے شہر کو ٹھنڈ کا ایک عجیب سا حسن دیا تھا۔ شہروز کو اس کے آفس سے زبردستی اٹھا کر اس وقت وہ لانگ ڈرائیو پر لے آیا تھا۔ تاہم ہلکی ہلکی رم جھم میں اس وقت وہ اس کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے ہوئے موسم انجوائے کر رہا تھا۔ یار شہروز، میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ اونگی بونگی نازک سی بے وقوف لڑکیاں، یار آخر یہ ہم مردوں کو اپنی محبت کے شیشے میں اتار کیسے لیتی ہیں؟ صرف اور صرف اس کا موڈ فریش کرنے کے لیے اس نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، مگر شہروز گہری سانس خنک فضا کے سپرد کر کے پل دو پل اوپر نیلے آسمان پر نگاہ ڈال کر پھر خاموشی سے چل پڑا۔ کچھ تو بول یار، کیا گونگے کا گڑ کھا بیٹھا ہے؟ اب تو سنا ہے محبوبہ کو اپنی دہلیز پر بلا لیا ہے میرے جگر نے۔ گھر کی دہلیز تک آئی ہے وہ مجبور ہو کر، دل کی دہلیز تک نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ رکا تھا۔ شہروز کے اندر دور تک اداسی بکھر گئی۔ بہت ضدی ہے وہ، بہت گہری ہے اپنی نفرت میں مر جاؤں گا تب بھی معاف نہیں کرے گی وہ مجھے۔ اس کے لہجے میں تپش تھی۔ عباد نے اسے ڈانٹ دیا، مرنے ورنے کی باتیں کرنا چھوڑ دو، سمجھے؟ جہاں تک انوشا کی بات ہے تو میں یہی کہوں گا، اسے بھول جاؤ۔ بریرہ بھابھی بہت اچھی ہیں، اتنا پیار بھی کرتی ہیں تم سے، پھر کیوں اجالا چھوڑ کر فضول کے سائے کے پیچھے بھاگ رہے ہو تم؟ میرے بس میں نہیں ہے یہ، پاگل کر دیا ہے اس محبت نے مجھے، نہ کوئی راستہ دکھائی دیتا ہے نہ پیچھے پلٹنے دیتی ہے۔ کیا کروں عباد، کیا کروں میں؟ وہ سخت بے بسی کا شکار لگ رہا تھا۔ عباد خود سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے چھوڑو، وہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی، تو مجھے اپنی بتاؤ، تم کیا چاہتے ہو؟ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پوچھا تھا جب وہ بولا، یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا، بس میں چاہتا ہوں وہ خوش رہے، چاہے مجھے قبول نہ کرے لیکن مجھے معاف کر دے۔ میں اس کی نفرت برداشت نہیں کر سکتا عباد۔ حیرت ہوتی ہے مجھے، کہاں یونیورسٹی کا شہروز اور کہاں یہ موجودہ پاگل میرا دوست۔
خیر چند ہی نظر انداز کر کے دیکھ اسے، دل پر پتھر رکھ کر، انشاءاللہ بہتر نتائج سامنے آ جائیں گے، یہ میرا تجربہ ہے۔ اب چل تجھے اپنی لیلا کی آواز سناتا ہوں۔ جینس کی پاکٹ سے سیل نکال کر سائقہ کا نمبر پریس کرتے ہوئے اس کے دل میں مخصوص ہلچل مچی تھی۔ شہروز اسے گہری نگاہ سے دیکھ کر رہ گیا۔ سائقہ ابھی آٹا گوندھ کے فارغ ہوئی تھی، چھوٹے دونوں بھائی سپارہ پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ سامان اپنے کمرے میں لیٹا ہاکی میچ دیکھ رہا تھا، جبکہ سائقہ ابھی سلائی سے اٹھی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو موبائل زور و شور سے بج رہا تھا۔ ہیلو! چمکتی اسکرین پر عباد کا نام دیکھ کر اس کے لب خود بخود ہی مسکرا اٹھے تھے۔ لگتا ہے یہ پاگل گیا کام سے۔ نچلا ہونٹ دبا کر شرارت سے ہنستے ہوئے اس نے گرین بٹن پریس کر دیا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ عباد کی مخصوص گمبھیر آواز سماعتوں میں اتری تھی جب وہ اٹھلاتے ہوئے بولی، وعلیکم السلام، فرمائیے، کیسی ہیں آپ؟ بہت اچھی، بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن میں حال چال پوچھ رہا تھا۔ وہ بھی بہت اچھا ہے، یو ڈونٹ وری۔ چلیں اچھی بات ہے، وہ جی مجھے اصل میں آپ کو ایک خوشخبری سنانی تھی۔ شہروز اس کی جی کو بہت انجوائے کر رہا تھا۔ سنائیے۔ سائقہ کی بے نیازی اپنے عروج پر تھی۔ عباد نے نچلا لب دانتوں تلے دبا لیا۔ وہ جی آپ کی دعاؤں سے مجھے جاب مل گئی ہے۔ اچھا، ویری گڈ، بہت بہت مبارک ہو۔ شکریہ جی، میری خوشی کے لیے منہ میٹھا کریں گی؟ اگلی فرمائش پر اس نے سر پیٹ لیا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ میرا دل چاہتا ہے جی کہ میں اپنی خوشی اور کامیابی آپ سے شیئر کروں۔ اوکے، پھر کہاں ملیں گی؟ میرا مطلب ہے منہ میٹھا کریں گی؟ ساحل سمندر پر، میں اکثر شام میں ساحل سمندر پر واک کرتی ہوں۔ ویری گڈ جی، بہت شکریہ۔ اسے حقیقتاً خوشی ہوئی تھی۔ سائقہ نے مسکرا کر لائن کاٹ دی۔ پاگل، بالکل صحیح جگہ پر دماغ خراب ہوا ہے تیرا۔ کال ڈراپ ہونے کے بعد شہروز عباد پر ہنس رہا تھا، مگر وہ شرمندہ ہونے کی بجائے مسکرا دیا۔ کیسی لگی تجھے؟ اچھی ہے، شارپ بنتی ہے مگر ہے نہیں۔ بالکل، عباد نے تائید میں فوراً سر ہلایا تھا۔ وہ پھر ہنس دیا۔ ہر بات میں جی، کیا بات ہے۔ زن مرید شوہر کے لیے سنا تھا، محبوبہ کے لیے پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ عباد مسکرا کر پلٹتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے اس کی خوشی اچھی لگتی ہے شہروز، کیا پتہ میرے حسب نسب کا جان کر احساس کمتری کا شکار ہو کر وہ قدم پیچھے ہٹا لے۔ بس وہ یوں ہی اچھی لگتی ہے مجھے، روب ڈالتی ہوئی، شو مارتی ہوئی، مسکراتی ہوئی۔ ہائے، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ شہروز پھر ہنسا تھا۔ عباد نے اس بار سر جھکا کر اپنی شرمیلی سی مسکراہٹ لبوں میں دبا لی۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے یہاں پر۔ آپ لوگ پتہ نہیں کون کون ناول ریگولرلی سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں۔ بہرحال ناول جو ہے وہ ابھی تک الجھا ہوا ہے، بہت ساری باتیں جو مجھے پسند نہیں آ رہی ہیں اور مطلب عجیب فیل ہو رہی ہیں۔ آپ لوگوں کا معلوم نہیں، لیکن مجھے بہت چبھ رہی ہیں، کھٹک رہی ہیں۔ مثال کے طور پر سامان کی بے وقوفی، جب اس کو گوری نے سب کچھ بتایا تھا کہ وہاں خطرہ ہے اور سامان نہیں جانتا تھا کہ گوری کا شوہر کون ہے، کیسا ہوگا، تو وہ اتنی بے وقوفی والی حرکت کیسے کر سکتا ہے کہ وہ جا کے ڈائریکٹ جو ہے اسی بندے کو بتا دے، یا کسی بھی بندے کے سامنے وہ گوری کی بات شیئر کر دے، گوری کا میسج پہنچا دے۔ اسے انزلہ کا ہی پوچھنا چاہیے تھا کہ انزلہ کہاں ہے، مجھے اس سے ملنا ہے، کوئی کام ہے، اس کا کوئی کلاس فیلو، کچھ بھی کہہ سکتا تھا۔ مطلب اتنی بڑی بے وقوفی کون شخص کرتا ہے؟ یہ جو شاہد حسین گوری ادریس والی کہانی تھی وہ بہت ہی جو ہے نا کیا کہتے ہیں فضول اور واہیات تھی اور بوگس تھی۔ شاہد حسین کا انہیں پکڑنا، مار دینا اور پھر جو ہے خود اس کا مر جانا، زلیخا کو مار دینا۔ اب زلیخا کے بچے کا نہیں پتہ وہ کہاں پر ہے۔ گوری کا اب دوبارہ ذکر نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، کیا کر رہی ہے۔ سامان اپنی فیملی کے ساتھ چلا گیا تو اس کے ایان کے دوست کی مدد سے وہ جو ہے گیا تھا، یعنی پہلے وہ ان کے پاس انہوں نے جو ہے وہ پناہ لی تھی، تو ایان کے دوست نے ایان کو کیوں نہیں بتایا؟ ایان اپنے محلے میں آیا، اس کو سب سے پتہ چلا کہ جو بھی شخص تھا وہ گوری کو کھینچتا ہوا لے گیا تھا، اس کی گھر والوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے لڑائی جھگڑا کیا تھا۔ تو پھر وہ گوری کو ڈھونڈنے جو نکلا تو وہ اپنی فیملی کو ڈھونڈنے نکلتا، اسے گوری کو ڈھونڈ کر کیا ملے گا؟ جب پتہ ہے کہ گوری کو تو خود اسے کوئی شخص اٹھا کر لے گیا ہے، تو گوری کیسے جان سکتی ہے کہ اس کی فیملی کہاں گئی؟ مطلب اتنی الجھی ہوئی کہانی۔ میران شاہ مر گیا، کسی نے، چلو وہ تو انہوں نے کوئی جھوٹی لاش لا کے کہہ دیا ہوگا،
انزلہ میران سے محبت کرتی تھی۔ شروع میں رائٹر نے یہی دکھایا، بتایا، جتایا، محسوس کروایا کہ انزلہ اور میران شاہ آپس میں بہت محبت کرتے تھے، ایک دوسرے میں انوالو تھے، کمٹمنٹ تھی ان کی، شادی کرنا چاہتے تھے۔ اب رائٹر نے پلٹا کھا دیا ہے جی، وہ انزلہ تو انٹرسٹڈ اس میں تھی، وہ میران شاہ میں تو انٹرسٹڈ نہیں تھی، پھر بھی وہ اس سے شادی کے لیے تیار تھی۔ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرنے گیا تھا اور وہ تیار تھی شادی کے لیے، جبکہ دوسری طرف ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ سانول شاہ میں انٹرسٹڈ تھی، وہ اس سے محبت کرتی ہے، وہ اسے پسند کرتی ہے، کہیں وہ میران کے لیے پاگل ہو رہی ہے۔ عجیب سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے۔ انزلہ ہے تو کون، کس بیوقوف نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ وہ وہاں آئے جہاں اس کے دادا کی نہیں چلی، اس کے باپ کی نہیں چلی، وہ اکیلی لڑکی وہاں آ کر جو ہے وہ کرے گی، اور کوئی اتنا اسٹرانگ اس کا بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، مطلب کسی بیس پر انسان اکڑتا ہے نا، کوئی یار دوست نہیں ہے اس کے جو اس کا ساتھ دے سکیں اس کام میں۔ اس نے اسکول کی عمارت بھی بنا لی ہے، سارا کچھ کریے، نہیں پتہ ان کی ارننگ کیا ہے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، اور اس کو چودھریوں نے روکا بھی نہیں ہے۔ اب وہ عمارت بھی بن گئی ہے، وہ ٹیچرز رکھنے والی ہے، بچے بٹھانے والی ہے، تو لازمی کوئی پھڈا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے عمارت بن رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو اسے کوئی نہیں روکنے ٹوکنے والا۔ عجیب سی سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے انہوں نے۔ اس طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ انوشا نے کیوں نہیں سچ بولا، شہروز کے حوالے سے اس نے کیوں نہیں بتایا، اپنے گھر والوں کو اسے بتانا چاہیے تھا، مطلب کون سی چیز ہے جو اسے روک رہی ہے، کون سی بات ہے، کیوں نہیں اس نے بتایا اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائی کو، اپنی خالہ کو، اسے بتانا چاہیے تھا ساری سچویشن کا، اس نے نہیں بتایا۔ وہ بندہ اس کو کیوں جھیل رہا ہے، اس کی پرائی اولاد کیوں پال رہا ہے، وہ بھی کوئی سین نہیں ہے کہیں، تو اس کی جو ہے دیورانی اس کے حوالے سے عجیب و غریب قسم کی باتیں کر کے گئی ہے، کہیں وہ پرائی عورتوں کے ساتھ پھر رہا ہے، خوار ہو رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے۔ پہلے وہ ناکام نہیں تھا، نکما نہیں تھا، اور اب جیسے ہی اس سے شادی ہوئی ہے تو وہ ناکام اور نکما انسان ہو گیا ہے، ساری دولت جائیداد اس کی لٹ گئی ہے، وہ دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اور پھر شہروز جو ہے وہ، اس کا بھی عجیب سین ہے، پہلے وہ پریرا کی محبت میں مبتلا تھا، پھر وہ انوشا کی محبت میں مبتلا ہو گیا، اور اس نے اس کے ساتھ اتنی غلط گھٹیا حرکت بھی کر دی ہے، اور پھر اب وہ اسے اپنے گھر تک لے آیا ہے، اپنی بیوی اس نے بھیج دی ہوئی ہے۔ مطلب عجیب ہی سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے، کوئی لاجک ہی نہیں ہے کسی بات کی، کہیں تو کوئی انسان کو کوئی پلاننگ، کوئی منصوبہ بندی کسی چیز میں تو کہیں نظر آئے، بس سب کچھ ہوتا ہی جا رہا ہے، خود بخود ہوتا ہی جا رہا ہے۔ ابھی تک جو ہے وہ زوار کا گوری سے، ادریس سے ملنا سمجھ میں نہیں آیا، پھر وہ ملے بھی ہیں تو وہ انہوں نے ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کر سکے ہیں، وہ زوار واپس چلا گیا ہے، ظاہر یہ کیا جا رہا تھا جیسے زوار گوری میں انوالو ہونے والا ہے، گوری زوار میں انٹرسٹڈ ہے، تو وہ بھی سین ایک دم سے ختم ہو گیا، اب نہیں پتہ گوری کہاں گئی، زوار کا انٹرسٹ بھی ختم ہو گیا، اب زوار بھی یہ دکھا دیا گیا کہ زوار جو ہے وہ شافیہ میں انٹرسٹڈ تھا، اس کی پسند سے شافیہ سے شادی ہو گئی ہے اس کی، اور وہ سب ایبراڈ چلے گئے ہیں۔ مطلب کوئی تو کہیں تو کوئی بات بنتی نظر آئے، کہیں تو کچھ نظر آئے نا، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، مطلب جہاں سے جیسے دل کرتا ہے ایک دم سے کہانی کو گھما دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ مطلب مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ کہانی کسی مربوط طریقے سے چلے، کچھ ریئلٹی بیسڈ ہو، ٹھیک ہے، اس میں فینٹیسی ہوتی ہے، فکشن ہوتا ہے، لیکن کچھ تو ہمارے حقیقی زندگیوں سے ریلیٹ کرتی ہیں نا، کچھ تو جو ہمارے معاشرے کی بنیادی ویلیوز ہیں ان کے مطابق کہانی چلتی ہے نا، مگر یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور سب کو بلا وجہ ہی خود ہی باتیں مطلب پتہ چل جاتی ہیں، نہ کوئی سورس بتایا جاتا ہے، نہ دکھایا جاتا ہے، خود بخود ہی باتیں پتہ چل جاتی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ ایان کے ذریعے میران شاہ کا پتہ چلا، ورنہ مجھے لگتا تھا وہ بھی اچانک سے ہی کہیں ظاہر کر دیا جائے گا کہ وہ زندہ ہے یا وہ کہیں پر موجود ہے، اب وہ بھی اچانک سے ہی ظاہر کر دیا جاتا، لیکن وہ کم از کم اتنا ضرور ہوا کہ وہ ایان کے تھرو جو ہے وہ پتہ چلا کہ وہ میران شاہ جو ہے وہ زندہ ہے۔ لیکن باقی ساری چیزیں خود بخود ہی چل رہی ہیں، انوشا کی زندگی کے بارے میں خود ہی ساری باتیں سب کو پتہ چلے جا رہی تھی کہ وہ پریگننٹ ہو گئی ہے، ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ تھی، وہاں پہ علاج ہو رہا تھا کوما کے دوران، مطلب اس دوران 4 مہینے ڈاکٹرز کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ پریگننٹ ہے، وہ جب اپنے گھر آئی ہے تو ظاہر ہوا کہ جی وہ پریگننٹ ہے، اس سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ مطلب انڈر آبزرویشن ہو ایک پیشنٹ اور اس کے بارے میں اتنی بڑی بات پتہ نہ چلے،
خیر چلیے اب یہ شروع کر چکے ہیں تو ختم تو کریں گے ہی ناول جیسا بھی ہے، لیکن مجھے بہت ساری چیزوں پر اعتراض ہے، اور یہ ابھی اتنے پوائنٹس جو ہیں وہ میرے ذہن میں تھے تو میں نے بیان کر دیے، کہانی کے اینڈ تک تو میں بھول ہی جاتی یہ ساری چیزیں، مطلب اتنی ساری چیزیں ہیں کہ میں پوائنٹ آؤٹ کرنا ہی بھول جاتی، اور ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر پائی ہوں، یا میں صحیح طریقے سے اس کی وضاحت نہیں کر پا رہی ہوں۔ مجھے جو فیل ہو رہا ہے میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر پا رہی، مطلب اتنی الجھن میں ہوں میں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے پوائنٹس ابھی بھی مجھ سے مس ہو گئے ہوں، اور کہانی کے اینڈ تک مزید بھی مجھ سے مس ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اب یہ تو ناول ختم تو ہوگا ہی، اپنے اختتام تک تو ضرور ہم اسے لے کر جائیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ پہلے سے سنا ہوا ہے لیکن کمپلیٹ نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی الجھن ہوتی ہے کہ آپ نے کہانی پڑھی ہو، سنی ہو، اور آپ اسے ادھورا چھوڑ دیں، مطلب بہت بے چینی رہتی ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا کہانی میں۔ تو چلیں کم از کم بہت سارے لوگ اس الجھن سے تو نکل جائیں گے۔ چلیے انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔